سورۃ الاعراف کی آیہ مبارکہ 180 بار ترجمہ تلاوت کی۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں، عقیدہ توحید کے بغیر انسان کی نجات ممکن نہیں ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بظاہر نیک اعمال کر کر کے لوگ تھک چکے ہیں، مگر اللہ انہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال تو احسن ہیں، مگر زندگی شرک کی حالت میں گزری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت فتنوں سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، اتنے شدید فتنے ہوں گے اور اتنے زیادہ فتنے ہوں گے، یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، ایک شخص وہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ وہ مومن ہوگا، لیکن دن اس کا فتنوں میں گزرے گا اور ان فتنوں کی وجہ سے وہ شخص شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، ایک شخص شام کو مومن ہے اور رات کے فتنوں نے اسے اتنا متاثر کیا ہے کہ وہ صبح کفر کی حالت میں کرتا ہے۔ بہت سے فتنے ہیں، انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ وہ شرک ہے۔ آج ہمارے دور کے لوگ شرک کی ان حدوں تک پہنچ چکے ہیں اور وہ شرک کی حدیں پامال کر چکے ہیں، شرک کو ہی عین دین اور اسلام تصور کر لیا ہے۔ اور اس کی مثال پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، انہیں ہم نے کیا سے کیا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اور باقاعدہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے مناقب میں احمد رضا نے اپنی کتاب میں اشعار لکھے، اور ان اشعار میں سے ایک شعر دہرایا گیا، اور اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ جو آسمان پر قادر ہے، وہ زمین پر عبد القادر بن کے تشریف لا چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بغیر توبہ کے شرک کو معاف نہیں کرنا، اور پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے لوگوں کی محبت اور الفت اور پیار کیسا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ دیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ غیر اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت انہیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ جس محبت کا حق اللہ رب العالمین رکھتا ہے، وہ محبت اللہ کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ غیر اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ مشرکین اپنے الہوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔
پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو ہم نے غوث اعظم بنا دیا ہے، قرآن مجید سے، حدیث مبارکہ سے اور لغت کی معتبر کتابوں سے جو غوث کا معنی واضح ہے وہ دو معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے مدد کرنے والا، مددگار، نصیر، اور دوسرا معنی ہے غیث، بارش، اور تیسرا معنی استغاثہ یعنی کسی کو مدد کے لیے پکارنا۔ یہ تینوں معنی قرآن و حدیث سے اور لغت سے ماخوذ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہی غوث اعظم ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور غوث اعظم نہیں ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو غوث اعظم سمجھتا ہے وہ اسماء و صفات میں شرک کر رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمام نام اللہ کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان ناموں سے پکارو، اللہ سے ان ناموں کا وسیلہ ڈال کر دعا کرو، اللہ سے ان ناموں کے وسیلے سے مانگ لو، اللہ آپ کو سب کچھ عطا فرما دے گا۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں سے پیچھے ہٹ جاؤ جو اللہ کے ناموں کے متعلق الحاد کا شکار ہو چکے ہیں، ملحد ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نام، اللہ کے اوصاف، اللہ کی صفات وہ مخلوق میں داخل اور شامل کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قیامت قریب ہے اور اللہ انہیں ان کے برے اعمال کی جزا اور سزا ضرور دے گا۔ قرآن مجید ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مومنوں کو فرمایا ہے وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کوئی غوث اعظم نہیں ہے، ایک اللہ غوث اعظم ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، مومن اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست نہیں پا سکتے، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں 20 آیات اس عنوان پر دال ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں غیر اللہ سے مدد مانگنے سے منع کیا ہے۔ قرآن مجید ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کو بتا دیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، انہیں مدد کے لیے مت پکارو جو اللہ کے علاوہ تم نے الہ بنا رکھے ہیں۔ اللہ تمہارا غوث اعظم ہے، اللہ تمہارا دستگیر ہے، اللہ تمہارا لجپال ہے، اللہ تمہاری بگڑی بنانے والا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو مدد کے لیے۔ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکار رہے ہو وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ کے ساتھ تم شرک کا ارتکاب کر رہے ہو لیکن تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، غوث، دستگیر، لجپال مان لیا، اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ،
اے پیغمبر علیہ السلام، میرا یہ حکم بھی امت کو سنا دیجئے کہ اللہ کے علاوہ تم جس کو پکار رہے ہو اور اللہ کے نام مخلوق میں داخل کر کے شرک فی السماء اور فی الصفات کا مرتکب بن رہے ہو، اللہ کہتے ہیں انہیں مت پکارو اور ان سے مدد مت مانگو۔ اگر آپ نے ایسا کیا من المعذبین، تو آپ کا شمار ان لوگوں میں کیا جائے گا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ نے دونوں باتیں واضح کر دی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی غوث اعظم ہے، اور دوسری بات اللہ نے اس انداز میں بھی واضح کر دی کہ اللہ کے علاوہ تم جس کو غوث اعظم مانو گے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا اور اللہ کے منزل عذاب لوگوں میں سے